والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين المنتجبين المطهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين والهماة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل وليك الفرج العافية والناصر وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيته والتابعين له والمستشهدين بين يديه. أما بعد فقد قال الله العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صلوات الشافع من ہر انقلاب یا اصلاح کا وجود یا انفرادی یا اجتماعی جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں بدلے گا اللہ اس کو نہیں بدلے گا. بہت ساری قومیں آئیں اور چلی گئیں جن کا نام و نشان تاریخ میں سے مٹ گیا، جس کے وجود کا کوئی اب حقیقت نہیں رہا. صرف اس بنا پر یہ لوگ گمنام رہے، انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، نہ حالات کو بدلنے کی کوشش کی. تو سب سے بڑی بات جو قرآن اس چیز کی طرف اشارہ فرما رہا ہے وہ ہے اصلاح. یعنی اصلاح انفرادی بھی ہو سکتی ہے، اصلاح جامع کا بھی یعنی معاشرے کا بھی اصلاح ہے، سیاسی اصلاح، فرہنگی، اقتصادی، ہر چیز میں اصلاح. اگر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو ظاہر بات ہے کہ آٹومیٹک ایک راستے کے اوپر چلے جائیں گے جہاں پر ڈسٹرکشن پیدا ہو جاتا ہے، جہاں پہ خرابی، جہاں پہ زوال، انسانیت کا زوال پیدا ہو. قرآن بیدار کرنے والی کتاب جس نے انبیاء کے ذریعے سے اس بات کو پہنچانے کے لیے کسی امت تک کہ تم اگر تاریخ کے صفوں میں زندہ رہنا چاہتے ہو تو کچھ ایک انقلاب کرنا پڑے گا. بغیر انقلاب کے نہیں زندہ رہ سکتا انسان. بڑے بڑے لوگ ختم ہو گئے، فرعون ختم ہو گیا، نمرود ختم ہو گیا. فرعون نمرود جو قرآن مثال دے رہا ہے، جس کا وہ فرعون، حامان، وہ جنودہما، یہ سب جو نمرود کے جو مثال وغیرہ جو قرآن نے قائم کیا ہے، یہ معمولی پاورز نہیں تھے. تقریباً ان کی حکومت اتنی بلند ہو چکی تھی کہ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر چکے تھے. انا ربکم الاعلیٰ. اگر موسیٰ اصلاح کا پرچم نہ اٹھاتے تو حقیقت، حق، خدائی نمائندے، خدا، یہ سب زندگی کے سائیڈ لائن میں ہو جاتا، سائیڈ لائن میں ہو جاتا. خدا حاشیے پر ہو. اور اتفاق سے آج وہی فرعونیت کا دور ہے، یعنی خدا حاشیے پر. یہ مت سمجھے کہ خدا ہر جگہ ہے، ہم پر حکومت چل رہی ہے، لیکن ہم خدا کو انٹر ہونے نہیں دیتے اپنے اندر. جرمنی کا ایک پروفیسر تھا، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے ایک افسانہ ہے
صرف سمجھانے کے لیے، کوئی حقیقی تاریخ نہیں، اسے آپ جا کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، وہ صرف ایک مطلب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ وہ لکھتا ہے کہ ایک شخص جنگل سے شہر میں آیا، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ آنے کے بعد چوراہے پر ٹھہر گیا، آواز دینے لگا، یہ لوگوں جمع ہو جاؤ، اے لوگوں جمع ہو جاؤ، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ سارے کے سارے آ کر جمع ہو۔ دیکھا کہ بڑا عجیب ماحول، بڑا شخص بڑا عجیب ہے، اس کے ہاتھ میں خنجر ہے، خونین خنجر، خون بہہ رہا ہے، اس کے کپڑوں پر خون ہے، اس کے بدن پر خون کے آثار ہیں۔ آخر کس کا مرڈر کر کے آیا، کس کا خون کیا؟ اس نے کہا سنو، جنگل میں میری اور خدا کی لڑائی ہوئی، جنگل میں میری اور خدا کی لڑائی ہوئی، اور میں نے خدا کو قتل کر دیا۔ نتیجہ کیا دے رہا تھا یہ؟ اب تم جو چاہے کرو، جو چاہے کرو، یعنی گناہ معاف۔ خدا ہی نہیں ہے تو تمہیں کہاں سے محاکمہ کیا جائے؟ کون سے کیس میں خدا تمہیں ڈالے گا؟ کون سے کیس کے اوپر تمہیں سزا دے گا؟ جو چاہے گناہ۔ یہ زندگی آج کے بشریت، یہ مثال آج کے بشریت کی زندگی ہے۔ آج کے بشریت کے اندر خدا غائب ہو چکا ہے۔ آج جو انسان ہے یعنی خدا سائیڈ لائن ہو چکا ہے۔ لیکن کتنے مراکز ہیں دنیا کے اندر، سینٹرز، اسلامک سینٹر، مسجدیں، معبد، ٹیمپلز، چرچ اور یہودوں کے معبد، کتنے دنیا کے اندر، بہت سارے جو گنتی میں نہیں آ سکتے۔ ایک اگر انڈیا میں دیکھیں تو میرے خیال سے کروڑوں میں مسجدیں ہوں، کروڑوں میں، بدون مبالغہ اگر میں کہوں تو، اگر یہ بھی نہیں کہ 5 کروڑ 6 کروڑ، کم از کم 5 کروڑ کے اندر تو مسجدیں ہوں گی۔ اگر میری انفارمیشن، اگر لیک آف انفارمیشن اگر ہو تو شاید کم ہو زیادہ ہو سکتی ہے۔ ٹیمپلز، مندریں، گرجا گھر، چرچ، یہ جتنی چیزیں ہیں، لیکن اتنے پائس سینٹرز ہونے کے باوجود فحشہ کے سیلاب کو نہیں روک سکتے۔ مسجدیں نہیں روک پا رہی، مندریں روک نہیں پا رہی، اس لیے کہ ان کے پاس معنویت ہے لیکن اصلاح کی صلاحیت نہیں ہے، انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، معنویت ہے۔ انسان کے اندر جب خدا سائیڈ لائن ہو جاتا ہے، حاشیے میں چل جاتا ہے خدا، تو مسجدیں کچھ نہیں کر سکتی، قرآن کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خدا سائیڈ لائن ہو گئی۔ خدا مائنس قرآن جہالت، خدا مائنس دین جہالت، خدا مائنس عبادت جہالت۔ جب خدا سائیڈ لائن ہو جائے گا انسان کے اندر سے، پھر گناہ آسان ہو جاتا ہے، کرائم آسان ہوتا ہے۔ نہ مسجد کا تقدس تمہیں ایمان کی طرف دعوت دے سکتا ہے، نہ حرم تمہیں اچھائیوں کی طرف لا سکتا ہے۔ قرآن، انسان قرآن کو جلاتے رہے گا، سامنے والا یہ سوچے گا کہ اب شاید عذاب نازل ہو جائے، سالیں گزر جائیں گے لیکن وہ ایسے کے ایسے ہی رہے گا، یعنی عذاب بالکل نازل نہیں ہوگا۔ یہ سب علامت ہے خدا سائیڈ لائن ہونے کی۔ جب بھی خدا سائیڈ لائن ہوا ہے انسان کی زندگی سے، ایک نیا عذاب یہ ہے کہ اس پر ایک ایسا حاکم حکومت کیا ہے جو حاکم انہیں دنیا داری کی طرف لے جائے۔ توجہ کریں آپ لوگ، ہمیشہ اصلاح کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اصلاح کا دوسرا نام ہے خود ایک انقلاب، اندر کا انقلاب ایک ہے، یعنی انسان نفس کے ساتھ جنگ کرتا ہے، ایک انقلاب ہے، اصلاح ہے۔ نفس کو آگے بڑھنے نہیں دیتا، نفس کو قابو میں، یعنی نفس اسے قابو میں نہیں لے سکتا، وہ نفس کو قابو میں رکھتا ہے۔ اصلاح اس طرح امام حسین کا سب سے بڑا قیام کا ہدف خود امام حسین کی زبان سے سنے آپ، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی،
یعنی ہدف بیان کے امام، اس لیے کہ جب تک ریفارم نہ ہو، ریولیوشن نہ ہو، انقلاب نہ ہو اصلاح کی شکل میں، معاشرہ دینی ویلیوز کو درک نہیں کر سکتا. معاشرہ دینی ویلیوز کو درک نہیں کرتا. دین کسے کہتے ہیں آپ نے آپس میں مت پوچھیں. ان ملکوں میں رہنے والوں سے پوچھے جہاں پر دین پریکٹس کرنا حرام، ان لوگوں سے پوچھے جہاں پر دین پریکٹس کرنا حرام. ان لوگوں سے حجاب کی قیمت ان لوگوں سے پوچھے جہاں پر حجاب بالکل یعنی اوریانیت عام، حجاب کی قیمت وہاں پر معلوم ہوتی ہے. اسی طریقے سے دین بھی انہی لوگوں سے معلوم کرے جہاں پر بے دینی کا ماحول زیادہ، بے دینی. اب دیکھیں کس طریقے سے بعض ہمارے لوگ سٹرگل کرتے ہیں باہر کی طرف، یعنی ایسے جگہوں پر جہاں یورپ، جہاں پر ایک حجاب کا ایک سخت ماحول پیدا ہوتا ہے. ان سے پوچھیں جب وہ انڈیا آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کی مسلمان لڑکیاں کتنی حجاب میں ہوتی ہیں، ان کا دل خوش ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ کاش اس طریقے کا حجاب ہمیں بھی ملتا، کیونکہ ہمارے لیے مشکلات ایجاد ہوتی ہیں. واقعاً آج مشکلات ایجاد ہو رہی ہیں. کیوں مشکلات ایجاد ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ریفارم نہیں ہے ان کے اندر، اصلاح کا جذبہ نہیں. جب اصلاح کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے تو وہاں پر ایک انقلاب آتا ہے. امام حسین اسی وقت قیام فرماتے جس وقت اصلاح کا جذبہ امت مسلمہ میں سے ختم ہو چکا ہے. یزید جیسا حاکم آیا. نتیجہ دیکھیں، جب انسان اپنے ٹریک سے ہٹ جاتا ہے تو ایسا حاکم آ جاتا ہے جو انہیں دنیا کی طرف بلاتے، دین سے کوئی سروکار نہیں. یزید آیا، سارے انسانی ویلیوز پائمان. نمازیں کیا نہیں تھیں؟ نمازیں تھیں، روزے ہوتے تھے، باقاعدہ حفظ و قرات قرآن کے سینٹرز تھے، ہر چیز تھے. لیکن ویلیوز جو کہتے ہیں، ارزش ویلیوز جو دینی ویلیوز تھے وہ ختم ہو گئے. دینی ویلیوز ختم ہونا یعنی ایک جڑ ختم ہو جانا. دین کی جڑ اگر شاخیں کاٹ دی جائے تو دوبارہ شاخیں آ سکتی ہیں، لیکن اگر جڑ ختم کر دی جائے تو دوبارہ وہ درخت پیدا نہیں ہو سکتا. توجہ کریں، کبھی اگر فروغ کے اوپر حملہ ہوا، معمولاً اگر دیکھا جائے جہاں پر بھی اسلام و فوبیا کا ایجنڈا ہے، زیادہ تر فروغ پر حملہ ہوتا ہے. فروغ، نماز پر حملہ ہوتا ہے، روزے پر حملہ ہوتا ہے، حج پر حملہ ہوتا ہے، زکوٰۃ پر حملہ ہوتا ہے، جہاد پر حملہ ہوتا ہے. یہ دوبارہ ریسٹور ہو سکتا ہے اگر 20th سینچری کے اندر کسی چیز کو یہاں پہ ختم کر دی گئی. ہو سکتا ہے 25th سینچری کے اندر وہ دوبارہ لوٹ جائے، ایک 5 صدی کے بعد دوبارہ آ جائے. ہو سکتا ہے کسی ملک کے اندر نماز کی پابندی لگ جائے، ایک 10 سال کے بعد وہاں پہ دوبارہ نماز آ جائے. لیکن اگر اساس دین جسے کہا جاتا ہے جڑ، دین کی جڑیں، اصول دین اگر افیکٹ ہو جائے پھر مشکل ہے بنیاد دوبارہ زندہ ہونا. جب بھی اصول کے اوپر حملے کی بات آتی ہے تو اولیاء اللہ کے یعنی نزدیک ترین بندے، نزدیک ترین یوں کہا جائے کہ اولیاء، یہ لوگ اپنے آپ کو قیام کی حالت میں لاتے ہیں. جیسا امام حسین، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرا قیام کرنا یہاں پر یہ نہیں ہے کہ میں جاؤں حکومت لوں یا یوں کہا جائے کہ فساد کروں، لوگوں میں ڈویژن پیدا کروں، لوگوں کو خوشگذرانیوں کی طرف لے کر جاؤں، خود بھی میں عیش و راحت کی زندگی کروں. یہ سب نہیں، بلکہ قیام میرا اصلاح کے لیے. کس لیے؟ امت جدی، جو میرے جد کی امت کے اندر جو فاسد عناصر داخل ہو چکے اس سے میں بچاؤں. توجہ کریں، یہ امام حسین کا سب سے بڑا ہدف تھا، اصلاح یعنی معاشرے کو ریگولیٹ کرنا دوبارہ ایک نئے طریقے سے. کس سے؟ فساد کے مقابل میں. فساد کے مقابل ہر وہ چیز جو انسان کے معیار کو ہٹا دیتی ہے وہ فساد ہے. ہر وہ چیز. آپ فساد کو صرف دنگوں میں مت ڈھونڈیں، فساد کو صرف اور صرف باہر چلتے پھرتے لوگوں کے درمیان جو لڑائی جھگڑے ہوتے اس میں نہیں. فساد ہر چیز کے اندر. ایکسٹرا وہ چیز جو انسان کو فاسد کر دیتی ہے وہ فساد ہے. مثلاً اگر کھانا زیادہ کھا لے، یعنی نلے تک بھر کر کھا لے اگر انسان، جو انسان کے لیے جانی نقصان بن جائے، یہ بھی فساد ہے. ہر وہ چیز، حتی علم
اگر گمراہ کرنے کے لائق کا ہو جاتا ہے وہ بھی فساد ہے، علم بھی فساد ہے، عبادت بھی فساد ہو جاتی ہے اس وقت جب انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، انسان کو یعنی تکبر کے معیار پر لاتے، بعض عبادتیں انسان کو تکبر کے معیار پر لاتی ہیں۔ شیطان کیا تھا؟ شیطان تو موتی بندہ تھا، اطاعت کرنے والا مخلوق، ایک ایسا مخلوق جس کے نمازوں کے برابر کسی کی نماز نہیں تھی۔ شیطان کے بارے میں اللہ سے ڈیل کرنے لگا، آ کر کہنے لگا پروردگار میں تجھ سے ڈیل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ڈیل ہے؟ کہا کہ میں ایسی عبادت تجھے دوں گا، میں ایسی عبادت دوں گا کسی مخلوق نے ایسی عبادت نہیں کی ہوگی، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ مجھ پہ سے آدم کا سجدہ معاف کر دے۔ ڈیل کر رہا تھا اللہ سے کہ میں تجھے عبادت دوں گا تو مجھے سجدہ معاف کر دے۔ یعنی وہ کثرت عبادت جو انسان کو تکبر کے منزل پر لے کر آتی ہے وہ بھی فساد بن جاتی ہے۔ یہ مت سمجھے کہ فساد نہیں بنتی، فساد بنتی۔ حتیٰ اماموں کے بازو بھی رہنا، مورد اگر تکبر بن جائے تو وہ انسان فاسد ہو جاتا ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ ایسے کئی لوگ تاریخ کے اندر آپ دیکھیں کتنے ایسے فرقے بن گئے جو اماموں کے نزدیک تھے لوگ، فرقے واقفیہ امام کے سب سے نزدیک ترین شخص تھا، نام فعلاً میرے ذہن میں نہیں لیکن نزدیک تھا وہ امام کے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک الگ فرقہ بنا بیٹھا، فساد یعنی دین میں فساد، جہاں جہاں پر بھی فساد کا احساس ہو اگر وہاں پر قیام نہ ہو تو وہاں پر نہضت مر جاتی ہے۔ آپ یہ مت سمجھے کہ ہمیشہ چلو دین کا مسئلہ ہے اللہ خود حفاظت کرے گا، اِنَّا نَزَّلْنَاهُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ ذکر الگ ہے، یعنی معصوم کی شکل میں ہی وہ ذکر، یعنی اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لیکن اگر ہم پروٹیکٹ کرنے کا صلاحیت نہیں رکھیں گے اپنے دین کی تو یقیناً شیطان کا حملہ ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے جو ارتداد پر چلے جاتے ہیں، ارتداد جس میں خود روایت میں ہے کہ یخرج من بعد غیبت و حیرت، امام کا قیام کب ہوگا؟ غیبت اور حیرت کے بعد، جب سارے لوگ سرگردان ہو جائیں گے، جس کا کوئی پراپر چینل نہیں ہوگا، یعنی صحیح طریقے کا ان کا راستہ نہیں ہوگا، ایسا راستہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ تُذِلُّ فِيهَا الْأَقْوَامُ، جس کے اندر قومیں گمراہ ہو جائیں، قومیں آخر الزمان کی علامتوں میں سے ہی ہے، یعنی تُذِلُّ فِيهَا الْأَقْوَامُ۔ ایک کبھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھار آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی فلاں شخص گمراہ ہو گیا، فلاں شخص ختم ہو گیا، یعنی ایمان کے لحاظ سے ضائع ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، لیکن آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک قوم گمراہ ہو گئی؟ حدیث میں تُذِلُّ فِيهَا الْأَقْوَامُ، قومیں گمراہ ہو، بلک میں لوگ گمراہ ہو۔ یہ سب سے تعجب اور انسان کو بیدار کرنے والی روایتوں میں سے ایک روایت ہے یہ۔ اگر انسان سیریس نہ لے ان چیزوں کو کافی نقصانات ہے اس کے لیے آخر الزمان میں۔ اگر یہ سوچے انسان کہ چلے ہماری ذمہ داری نہیں ہے، جو بھی ذمہ داری ہے ان اشخاص کے اوپر ہے جو دین یا قوم یا ملت کے بزرگان ہیں، صرف انہی کی حد تک ہے، یہ غلط کیلکولیشن ہے، کیونکہ بہت ساروں کی بربادی اسی غلط کیلکولیشن کی وجہ سے۔ رب مفتون بحسن قول فی، یعنی بہت سارے لوگ جو فتنے میں گر گئے اسی حسن قول کی وجہ سے کہ نہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ فلاں کی ذمہ داری ہے، یہ بزرگان قوم کی ذمہ داری ہے۔ یعنی ایک انسان جو اپنے آپ کو جو ذمہ دار نہیں سمجھے وہ ریگولیٹ نہیں کر سکتا معاشرے کو، وہ معاشرہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ بدتر ہو جاتا ہے، یعنی کفر کے معاشرے سے بدتر ہو جاتا ہے۔ بھلو اس کے اوپر، اس معاشرے کے اوپر لا الہ الا اللہ، بھلو اس معاشرے کے اوپر محمد رسول اللہ، داعش جیسی گندی ترین فکر کیا پرچم لے کر آئی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن کام کیا تھا ان کا؟ انسانوں کو قتل کرو، مارو، عورتوں کو خنیز بناؤ، چھوٹے لڑکیوں کو سستے دام پر بیچو۔ کون سے دام پر؟
کوئی بڑا ریٹ نہیں ہے بالکل، یعنی یوں کہا جائے کہ $50 $25، یعنی اس گری ہوئی رقم کے اوپر ناموس مردم کو بھیجا جاتا تھا، ناموس مردم کو. لیکن کس کا پرچم تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام کا پرچم لے کر ناموس مردم کو بیچا جاتا تھا. یعنی ایک شخص، یہ حقیقی واقعہ ہے، یہ حقیقی واقعہ ہے، سیریا کا واقعہ میرے خیال سے. یہ ایک شخص جو اپنی زوجہ کے ساتھ جا رہا تھا، زوجہ اس کی شاید خوبصورت تھی، داعشیوں نے لے لیا، کہا کہ فوراً اس تمہاری بیوی کو بیچ دو. کتنے میں بیچے؟ $50 لو اور اس کو بیچ کر جاؤ. یعنی انسانیت کی حد سے گر جانا. اگر ایسے موقع پر قیام نہ ہو، انقلاب نہ ہو، تو یہ معاشرہ جو سو کالڈ اسلامی معاشرہ، جو اسلام کے نام پر قتل کرنا، جو اسلام کے نام پر آبروریزی کرنا، جو اسلام کے نام پر ارزشوں کو ختم کرنا، یہ معاشرہ ساری دنیا میں پھیلنے زیادہ وقت نہیں. یہ معاشرہ دنیا میں پھیلنے زیادہ وقت نہیں. اس وقت دنیا ایک چیز دیکھ رہی ہے، ایک معجزہ دیکھ رہی ہے، جس کے اندر حکومت جسے کہا جاتا ہے، وہ دیکھ رہی ہے اسلام کی بنائی ہوئی حکومت کس طریقے سے، اسلام کی حکومت، اسلام کیسے حکومت کرتا ہے. معمولاً دنیا کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا تھا کہ اسلام، ہندوازم، کرسچینٹی، یعنی جو ریلیجیس وہ مذہب ہے، مذہب کی بات کر رہا ہوں میں، یہ جتنے یعنی چرچ، مسجدیں، ٹیمپلز، یہ سارے حکومت کرنے کے لائق نہیں. یعنی مسجدیں حکومت نہیں کر سکتی، یعنی ریلیجیس فگرز اسے کہا جائے کہ یعنی علماء حکومت نہیں چلا سکتے، پوجاری حکومت نہیں چلا سکتے، چرچ کے پادری حکومت نہیں چلا سکتے. جو بھی حکومت چلائے گا وہ امپیریلزم ہی چلائے گا، وہی لوگ چلا سکتے ہیں. یعنی ویسٹ چلا سکتا ہے. حکومت چلانے کا سب سے زیادہ ادھیکار صرف اور صرف غرب کو ہے، دوسروں کو نہیں. جیسے ہی زمانہ جب انقلاب دیکھتا ہے جس کے اندر ایک اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے، اور وہ بھی سکسیسفل حکومت، ایسا نہیں کہ اسلامی حکومت بالکل فیلئر، سکسیسفل حکومت، ایک ایسی کامیاب حکومت جو دنیا کے اندر جواب نہیں، مثلا حقوق ادائیگی میں جواب نہیں، یعنی رائٹس، ویمن رائٹس، نیچر رائٹس، یوں کہا جائے جو بھی رائٹس آپ استعمال کریں، ہیومن رائٹس، یہ جتنے بھی رائٹس ہیں اس کے اندر جواب نہیں ہے تو دشمن بھوکلا جاتا ہے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کیونکہ دشمن کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ خدائی بندوں کے مقابل میں آ کر انہیں شکست دے سکے. دشمن کے پاس اتنی طاقت نہیں. تو خود قرآن دلیل ہے. جس وقت حضرت ابراہیم اور نمرود کا ڈیبیٹ چل رہا تھا، حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا، قرآن کوٹ کر رہا ہے حضرت ابراہیم کے زبان سے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. یہ ڈیبیٹ ہے سورہ بقرہ میں. حضرت ابراہیم کے بہت اچھے ڈیبیٹ تھے، یہ ہوم ورک دے سکتا ہوں میں آپ کو، آپ جا کر ڈھونڈیں حضرت ابراہیم کے ڈیبیٹ، جو بات کرنے کا سلیقہ تھا، جو صلاحیت تھی، انقلاب برپا کرتے تھے حضرت ابراہیم. معمولی انبیاء نہیں تھے، یہ سب بڑے انبیاء تھے. ربی الذی یحیی و یمیت، کس کے سامنے ہو رہا ہے ڈیبیٹ؟ یہ بھائی دنیا کے سپر پاور کے سامنے. کون ایک ادنا سا آدمی جو نبی ہے، اللہ کی طرف سے نبی ہے، لیکن بادشاہ سامنے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس زمین ہے، جس کے پاس لشکر ہے، جس کے پاس ہر چیز ہے. حضرت ابراہیم کے پاس کچھ نہیں، تنہا امت ہے حضرت ابراہیم. سپورٹ میں بھی کوئی نہیں، کوئی تو ہو سپورٹ میں، سپورٹ بھی نہیں لوگوں کا، لوگ حمایت بھی نہیں کرتے تھے. یہ اگر کہتے ہیں کہ بھرے دربار میں ربی الذی یحیی و یمیت، نمرود کہتا ہے کون سی بڑی بات ہے، انا احیی و امیت. نمرود کہتا ہے انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں. 2 آدمیوں کو بلایا، ایک قیدی جو رہا ہونا تھا، یعنی آزاد ہونا تھا، زندگی ملنی تھی، اس کو قتل کر دیا، اور ایک جسے سزائے موت ہونی تھی، ہو گئی تھی، مرنے والا تھا، اس کو آزاد کر دیا. دیکھو مرنے والے کو میں نے زندہ رکھا، اور
جو زندہ تھا اسے مار دیا، انا وہی مومن۔ حضرت ابراہیم جانتے تھے مزاج ان لوگوں کا، یہ صرف ظاہری ڈیکوریشن کے لوگ تھے۔ معمولاً دیکھیں بڑی قوتیں ان کے پاس لاجک نہیں ہوتی، لاجک نہیں ہوتی ان کے پاس، جتنے بھی بڑی قدرتیں ہوتی ہیں سب ظاہری ڈیکوریشن ہوتا ہے، ورنہ اندر سے یہ لوگ خالی ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 2006 میں اگر حسن نصر اللہ نے کہا تھا اسرائیل کے بارے میں، اسرائیل کون جسے ساری دنیا خوف کھاتی ہے نا، ساری دنیا خوف کھاتی ہے نا اسرائیل سے۔ حسن نصر اللہ نے کہا تھا کہ اسرائیل مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے، کیونکہ ڈر کیا، کیونکہ جانتے الہی نمائندے جانتے کہ یہ لوگ صرف ظاہراً ڈیکوریشن ہے، اندر سے کچھ نہیں ہے۔ اور ویسے ہی ہوا، آج دیکھیں کتنا ویک ہے اسرائیل، ہر دور سے زیادہ آج ویک ہے، جبکہ آج جتنا زمانہ آگے کی طرف جاتا ہے انسان ترقی کرتا ہے، اس کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن وہ ویک تر ہوتا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے تھے نمرود کے بارے میں، انہوں نے فوراً پھر دوسرا استدلال یہاں پر پیش کیا، فرمایا کہ ان اللہ یاتی الشمس من المشرق فاتی بها من المغرب، کہ میرا خدا مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو رب ہے مغرب سے نکال۔ قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، یہاں پہ میرا پوائنٹ ہے، فبہت الذی کفر یعنی کافر مبہوت ہو گیا، یعنی اسپیچ لیس جسے کہا جاتا ہے، جس کا جواب نہ ہو، یعنی لاجواب کر دینا۔ قرآن کے اگر ظاہری ترجمے میں پیش کروں آپ کو، قرآن نے نمرود کو کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نے نمرود کو لاجواب کر دیا، اسپیچ لیس جسے کہا جاتا ہے، یعنی یہ ہوتا ہے انقلاب بپا اگر ہو تو خود بخود دشمن چھوٹا نظر آتا ہے۔ یزید امام حسین کے قیام سے پہلے تک کافی بلند تھا، کافی بلند تھا، ساری امت مسلمہ یزید سے خوف کھاتی تھی یا احترام کرتی تھی۔ مصر سے لے کر جتنی یہ بیلٹ ہے، پاکستان، قزاقستان، ترکمانستان، کرغزستان، یہ اوپر رشین بارڈر، جو پرانے رشین بارڈرز کی طرف یہ جتنے، اور سیریا سے لے کر یمن تک، یہ سارے کا سارا یزید امپائر تھا، کافی بلند تھا، لیکن اس وقت تک بلند تھا یزید جب تک کوئی قیام کرنے والا نہیں تھا۔ جب امام حسین قیام کرتے، وہی یزید ہر چیز ہونے کے باوجود چھوٹا نظر آ رہا تھا، یعنی فبہت الذی کفر، کہ لاجواب ہو گیا تھا۔ یہ کیسا قیام تھا؟ دنیا کا ایک انوکھا قیام جسے کوئی انالائز نہیں کر سکتا۔ اگر تاریخ اس قیام کی لکھنے بیٹھے، مبالغے کے بغیر کہہ رہا ہوں میں، یہ نہیں کہ میں شیعہ ہوں، حسین ابن علی کی امت کا ہوں تو میں جان بوجھ کے اس نہضت کربلا کو بڑھاؤں گا، نہیں۔ اگر حقیقتاً انصافاً اگر امام حسین کے اس نہضت کے اوپر کوئی لکھنا چاہے تو قیامت تک کے لیے کتابیں ختم ہوتی رہیں گی، لیکن قیام حسینی کے آثار و تحلیلات ختم نہیں ہو سکتے۔ اتنا وسیع اور گہرا قیام تھا، یعنی اولین سے لے کر آخرین تک، یعنی آدم سے لے کر قیامت تک جتنی شریعت، جتنا دین ہے، سب کے محافظت کا مرکز ہے کربلا، سب کے محافظت کا۔ یہ میں کوئی ذاکری کے نقطے نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ حقیقی ہے۔ دنیا نے ریسرچ کیا، کن کن پہلوؤں کے اوپر ریسرچ کریں گے ہم؟ ایک اصلاح، انقلاب، ان چیزوں کا انقلاب، شخصیتی انقلاب، اصلاحی انقلاب، اپنی داخلی انفرادی انقلاب یا اجتماعی انقلاب، ہر چیز، کیونکہ خاندان ہی ایسا خاندان ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آ جائے فوراً جواب نہیں دیتے، فوراً ریٹیلیٹ کا طریقہ یہاں پر نہیں بیان کیا جاتا، یہاں پر وقت دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیں کتنا زمانہ فرق کرتا ہے۔ اہل البیت کی اگر پالیسیز اگر آپ لوگ مشاہدہ فرمائیں گے کتنے اچھے پالیسیز ہیں۔ دیکھیں امام علی کتنے پاورفل تھے، کیونکہ جوان بچوں کا یہاں پہ کثرت ہے، یہاں پر جوان بچوں کی، تو انہی کے لحاظ سے میں بات کروں۔ آپ بتائیں امام علی کتنے پاورفل تھے؟ بہت پاورفل تھے،
کہاں سے معلوم ہوگا پاورفل تھے؟ جنگ خندق سے معلوم ہوتا ہے پاورفل تھے. جنگ خیبر، در خیبر کو اکھاڑنا کسی کے پاس کی بات نہیں ہے. جنگ خندق میں عمرو ابن عبدود کے مقابل میں جانا، ابھی جوان علی ابن ابی طالب، عمرو ابن عبدود 1000 کے لشکر کے برابر کا، یعنی اگر آج کے زمانے سے اسے کمپیئر کیا جائے، ایک پیٹریوٹ میزائل ہے جو اچھے خاصی جگہ کو برباد کر سکتا ہے. یعنی علم کے میدان میں واقعی کوئی دوسرا امیر المومنین کے برابر نہیں ہے. سلونی کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو کاملاً عبور رکھتا ہو. یعنی اتنی ساری چیزیں. یہی علی پیغمبر کے زمانے میں اتنے جوشیلے تھے امام، ایک جنگ بھی شکست برداشت نہیں کرتے تھے، ایک جنگ بھی، یعنی ہارنا پسند نہیں کرتے تھے امام. اتنے جوش، اتنا امام کے اندر پوٹینشیل تھا کہ جنگ، یعنی جنگ تو جنگ دور کی بات ہے. اصحاب کہتے ہیں جب میدان جنگ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جا کر، ایک رجز خوانی ہوتی ہے، رجز خوانی، جنگ سے پہلے واریر میدان میں ٹھہر کر چلا کے لڑاتا ہے، دشمن کو روک میں لیتا ہے. جب وہ رجز خوانی کرتے تھے امام، اصحاب کہتے ہیں دشمن تو دشمن، ہمارے دل دھڑکنے لگتے تھے. رجز خوانی جسے کہا جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. میدان جنگ میں ٹھہر کر ایک ایسی آواز نکالنا دشمن کے سامنے، دشمن تو دشمن. اصحاب کا دل لرزتا تھا، اتنا روبدار امیر المومنین. یہ امیر المومنین کی فرسٹ لائف کا پہلا حصہ ہے، لائف کا پہلا حصہ. جنگ میں شکست پسند نہیں کرتے تھے، جاتے تھے، جنگ کرتے تھے، زخمی ہو چاہے کچھ بھی ہو، یہ میدان فتح کرنا ہے مجھے، یہ حوصلہ تھا امام. لیکن فوراً بعد 25 سال تک یہ امیر المومنین خاموش ہو، تلوار ہی نہیں اٹھاتا، گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جاتا ہے. دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، تلوار اٹھانا تو دور کی بات. اگر وہی رجب والی آواز اٹھا دیتے امام، یہ لوگ نہیں ٹک سکتے تھے، لیکن خاموش. ایک یہودی گزر رہا تھا فلاں جگہ سے، مدینے سے، جہاں سے امام کے ساتھ یہ بدسلوکی کی جا رہی تھی. جیسے ہی رسی ڈال کر کھینچا جا رہا تھا، یہودی نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا کہ یہ علی ابن ابی طالب ہے. کہ یہ وہ علی ہے جو خیبر کو فتح کیا تھا؟ کہا یہ وہی علی ہے. فوراً سامنے جا کر امام کے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یعنی کلمہ پڑھ گیا، مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا. کسی نے اس یہودی سے پوچھا، نہ تبلیغ ہوئی تجھ پر، نہ کوئی ایسا معجزہ تو نے دیکھا، آخر ایک علی کو قیدی دیکھ کر تو مسلمان ہو گیا، کیا اس میں کیا راز ہے؟ کہا کہ علی کا حلم، علی کا بردباری، علی کا صبر نے مجھے مسلمان بنایا. کس چیز کا صبر ہے یہ؟ اس نے کہا کہ میں نے علی کو جب دیکھا تھا خیبر میں در کو اکھاڑتے ہوئے، میں بولا اتنا پاورفل آدمی جو در خیبر کو اکھاڑتے، دشمن کو شکست دیتے، آج اتنا صبور، گلے میں رسی ڈالے کر کھینچے جا رہے ہیں لیکن کچھ نہیں کہہ رہے امام. اس سے بڑھ کر حقانیت کی کیا علامت ہے؟ وہاں پر اسلام کی حفاظت کے لیے انہوں نے تلوار چلایا، اور یہاں پر اسلام کی حفاظت کے لیے خود تلواروں کے بیچ میں آ گئے، رسی کے بیچ میں اسلام لے کر آ گیا. یہ ایک دور. تیسرا دور آیا امام علی کا جو خلافت کا دور تھا، اور 4-5 سال امام جنگ طلب کر رہے ہیں. جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان. دیکھیں پہلا دور جنگوں کا دور امام، بڑا عجیب دور. دوسرا دور خاموشی کا دور. پھر تیسرا دور حکومت ملتے، پھر تلوار اٹھا لی. یہ سب حالات دیکھیں، تاریخ کے حالات، ایسا معاملہ. پھر اس کے بعد اماموں کا دور شروع ہوا، عجیب دور. امام حسن کا دور آیا، امام خلافت میں جنگ کو چلے گئے. پھر جب جنگ سے ختم ہوئی، خلافت ختم ہوئی امام کی، پوری طور سے خاموش بیٹھ گئے. امام حسین
امام حسن کے بعد 10 سال خاموش بیٹھے اور اس کے بعد 10ویں سال اٹھ گئے یزید کے خلاف. سوچنے کی بات ہوتی ہے. یہ بات یہاں پر کوشچن نہیں ہے کہ کیوں اس طریقے کا ایک سیاست ائمہ اہل البیت نے انجام دیا یہاں پر. کہ ایک دور خاموشی کا دور، ایک دور اٹھنے کا دور، ایک دور جنگ کا دور، ایک دور قیام کا دور، انقلاب کا دور. یہی آن ٹائم انقلابات کہتے ہیں. ایسا نہیں کہ بے وقت اٹھ کر آواز اٹھانے لگے، بے وقت اٹھ کر نعرے لگانے لگے. ایسا نہیں ہے. اسلام ان چیزوں کا حامی نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے تم پرفیکٹ اپنی زندگی میں اصول قائم کرو اپنے اندر. اصول اصلاحی سب سے امپورٹنٹ اصول ہے. اصول اصلاحی اگر انسان اپنے اندر اصلاح کر لے گا، اس کے لیے جہانی ہونے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگے. آج دیکھیں حزب اللہ کیسے حزب اللہ بنا. حزب اللہ آج لوگوں کا آئیکن ہے. اگر ساری دنیا کا نہیں میں مانتا ہوں، لیکن مسلمانوں کا تو ساری دنیا کے مسلمان 99% 99% لوگ مسلمان اور نان مسلمز بھی تقریباً حزب اللہ کو مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ اصلاح ان کے اندر ایک نہضت اصلاحی ان کے اندر موجود تھی، جو سٹیپ بائی سٹیپ جب انہوں نے شروع کیا، آخری سٹیپ جہان سازی کی طرف آج پہنچے. انہوں نے پہلا سٹیپ کیا تھا؟ خود سازی، یعنی خود کی اصلاح کی. خود اصلاح کرنا یہ امپورٹنٹ ہے. ایسا نہیں کہ میں خود برا رہوں، دوسروں کو اچھائی کی طرف دعوت دوں. یہ اصلاح نہیں ہو سکتا ہے. پہلے خود اصلاح، خود ان کاموں سے روکیں، خود اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، خود اصلاح بنے، خود مصلح قوم بنے. یہ سب جس وقت اندر سے تحولات پیدا ہوں گے. دوسرا سٹیپ فیملی، یعنی خاندان کی اصلاح. اٹھتے ہی انسان خاندان کی اصلاح نہیں کر سکتا. خاندان کی اصلاح کے لیے شرط چاہیے، خود بھی پاک ہو، بچوں کو بھی پاک ہو. گھر کا ماحول اسلامی ماحول بنا ہے. کیسے بنا ہے بھائی؟ ایک ایک بچے کو آپ تربیت کریں گے. ایک بچے کو الف بے تے کہو، اللہ ایک، پنجتن پانچ، امام 12، قرآن ہماری کتاب ہے، اللہ کعبہ ہمارا قبلہ. ایک ایک بچے کو یہ تو ہے، اسٹڈیز ہے یہ. لیکن ماحول ایسا بنائیں گے گھر کا کہ آٹومیٹک وہاں سے پروان چڑھنے والے لوگ مسلمان پروان چڑھیں. گھر کا ماحول سے، کیونکہ ہے کلچر ہے. جب گھر کا کلچر اچھا ہوگا تو وہاں پہ اچھے ہی لوگ پروان چڑھیں. اگر گھر کے کلچر کے اندر مرد کے پاس سر پر ٹوپی ہوگی، داڑھی ہوگی، عورت کے پاس حجاب ہوگا، حیا ہوگی آنکھوں کے اندر، تو ایسے خاندانوں کے اندر بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کے ایکٹرز کا کوئی دخل نہیں ہوگا ایسے خاندانوں کے اندر. لیکن جس گھر کے اندر آلریڈی ہر چیز ہے، بے حیائی ہے، دینی علامتیں نہیں ہیں، دن رات میوزکیں چلتی ہیں، دن رات، یہ کلچر یعنی نان اسلامک کلچر ہے. ظاہر بات ہے اس میں آپ لاکھ تربیت کریں، آپ کے لیے کوئی اسلام پیدا ہونے والا نہیں ہے. اس لیے کہ کفر ایک ساتھ حملہ کرتا ہے. ایسا نہیں کہ کفر صرف ایک فرد پر حملہ کرے گا، جہانی سب پر حملہ کرے گا. سورہ نور کے اندر ہے نا، لا یزید الا فاجرا وکفارا، کہ پروردگار اگر تو ایک کو بھی چھوڑ دے گا تو سوائے فاجر اور کفار کے کوئی پیدا نہیں ہوگا. سوائے فاجر، یعنی ایک کلچر بنا دیا. فیملی کلچر اس وقت، یہ فیملی کلچر اس وقت اصلاح پائے گا جب خود فیملی کے اندر اصلاح نہ ہو تو آگے نہیں بڑھ سکتا. جب دوسرا مرحلہ طے کرے گا، تیسرا مرحلہ کمیونٹی کا، کمیونٹی قوم کا مسئلہ آتا ہے. مسجدوں کے اندر اصلاحی باتیں ہوتی ہیں، حسینیہ کے اندر اصلاحی باتیں ہوتی ہیں، امام باڑوں میں اصلاحی باتیں ہوتی ہیں، کمیونٹی ہال میں اصلاحی باتیں ہوتی ہیں. ہم ایک قوم کی اصلاح کرتے ہیں. علی گڑھ والے علی گڑھ کے مومنین کی اصلاح کی باتیں کرتے ہیں، وہاں کے مسلمانوں کی اصلاح کی باتیں کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں تاکہ جتنا ہو سکے ہم اپنی قوم کو بچا کر لے چلیں، دشمن سے بچیں. دشمن یعنی شیطان سے جو تمہیں نابود کرنا چاہتا ہے. بچوں کو بچائیں.
مجلسوں کو لے کر جاتے ہیں تاکہ بچے بیٹھے یہاں پر کچھ سیکھیں, کچھ حاصل کریں. کیوں؟ تاکہ کمیونٹی محفوظ رہے. جب کمیونٹی کنٹرول کا طریقہ آ جائے گا اس کے اوپر جہان سازی ہوگا. آپ انٹرنیشنل طریقے سے آپ کنٹرول کر سکتے ہو. حزب اللہ نے یہ سارے مرحلے طے کیے آج جہان سازی کے مسئلے پر. جب شیعت اسلام کے اندر اتنی پوٹینشیلٹی آ جائے گی کہ وہ جہان سازی کرنے کے قابل کی ہو جائے گی, جب یقین جانو کہ ظہور کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع ہو جائے گا. جب یقین جانے آپ, ورنہ نہیں کھٹکھٹائے. اگر انسان اسی طریقے سے یہ سوچتا رہ جائے کہ ساری دنیا میں ظلم و جور بھر جائے گا تو امام آئیں گے, نہیں, ایسی بات نہیں ہے. امام کو آنے کے لیے اصلاح کا راستہ کھولنا پڑے گا. جب تک نہیں کھولیں گے امام نہیں آ سکتا. لیکن امام اگر آ جائے, امت اگر دغا بازی کرے, امت اگر اصلاح کی طرف نہ بڑھے, تو امام کا حال وہی امام حسین کی طرح ہوگا جو کربلا کے اندر گرا گیا تھا. لوگوں نے اصلاح کے لیے بلایا تھا نا. کیا لکھا تھا خط میں؟ اے فرزند رسول آپ جلد از جلد تشریف لائیں, جلد آئیں, جلد. یہ جملے ہیں. خط کا کانٹینٹ جو امام کو گیا تھا ان کانٹینٹ کے اندر یہ جملے, آپ جلد آئیں, آپ جلد آئیں, آپ کے لیے کوفہ انتظار کر رہا ہے, یہاں پہ سوائے آپ کے کسی کو قبول کرنے والے نہیں ہیں, ہم لوگ بےتاب ہیں آپ کے وجود کے لیے, آپ فوراً تشریف لائیں. اٹھا کر دیکھیں آپ لوگ انٹرنیٹ پہ, آج کل کا دور انٹرنیٹ کا دور ہے, اٹھا کر ٹائپ کریں امام حسین کا خط, امام حسین کے نام پہ کوفے والوں کا خط, کیا لکھا تھا. آپ پڑھنے کے بعد سر پہ ماریں گے. آپ کہیں گے کیسے لوگ تھے, کیسا لوگ تھے, امام کو بلایا, ایسی ایسی باتیں لکھی تھی انہوں نے. اور جب امام آئے راستے میں گھیر لیا گیا تھا, امام فرماتے کہ کیوں تم نے دعوت دی تھی. نقاب پہن کر آئے تھے, نقاب, ماسک لگا کر آئے تھے, پوری طور سے کپڑا لپیٹ کر آئے تھے. نقاب ہے نا زیارت عاشورہ میں, اللہ لعن اللہ امتن اسرجت والجمت وتنقبت لقتال, تنقبت, نقاب پہن کر آئے تھے. کس لیے؟ تمہارے قتل کے لیے. امام نے فرمایا کہ یہ خط تم نے نہیں لکھا, پہچانتے تھے. بعض شعر ایسے تھے جو امام پہچانتے تھے, نام سے پہچانتے, نام سے. کہنے لگے فلانی کیا تم نے نہیں لکھا خط؟ آواز نہیں. کیا آواز دے گا وہ؟ فلانی تمہاری سیل ہے اس کے اندر, اس کی کوئی آواز نہیں. ان بلایا تھا جلد آئیے, جلد آئیے. لیکن جب تعجیل فرج ہو گیا مکھر گئے لوگ, مکھر گئے, قتل کے لیے آ گئے. اسی لیے فرزدق نے کہا تھا قلوبہم معک وسیوفہم علیک. ابن رسول اللہ, ان کے تلواریں, دل, ان کے دل آپ کی طرف ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں. یہ اس میں پیغام تھا. یعنی بڑی چیز ہے یہ, کافی آسان نہیں ہے. بغیر اصلاح کے, بغیر یوں کہا جائے کہ انقلاب کے امام کو دعوت دے دیں, نہیں, آسان نہیں ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں آسان ہے, نہیں. قرآن کی آیت ہے باقاعدہ, یعرف الذی آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یعنی وہ لوگ جو انتظار کر رہے تھے یہود کس کا, پیغمبر کا, وہ ایسے پہچانتے تھے پیغمبر کو جیسا لوگ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. یعنی اتنا دقیق پہچاننا پیغمبر کو, چہرے کے لحاظ سے نہیں, نیچر کے لحاظ سے پہچانتے تھے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, ان کے بچوں کو جیسے پہچانتے تھے. اتفاق سے یہ بھی وہی زمانہ ہے, آپ مس کیلکولیٹ نہ کریں. 1400 سال پہلے ایک تھا, شاید اب دوسرا ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے. ابھی بھی وہی ہے, سیم ہے, لیکن جنریشن بدل چکی ہے. وہ شاید فرسٹ جنریشن تھا, اب شاید 5th یا 6th جنریشن. ہماری زبان میں ٹیکنالوجی ہے نا آج کے دور میں, جنریشن ہے باقاعدہ, ہر چیز میں جنریشن ہے. تو اسلام ایسا نہیں. بہت سارے لوگ جب امام تشریف لائیں گے تو کہہ دیں گے کہ آپ بڑی جلدی آ گئے, آپ بڑی جلدی آ گئے. کیوں ہے اتنا جلدی آئے؟ ابھی ہمیں تو زندگی کرنی تھی یہاں پر. یعنی مس کیلکولیٹ. امام کے کہہ رہے تو
مسجد میں کہتا تھا اللہم عجل ولیک الفرج. تو ہی تو تھا وہ جو دعائیں کراتا تھا خدایا ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے الہی آمین. کون نے؟ یعنی امام حسین نے جو کہا تھا تو نے پڑھایا تھا مجھے, تو نے سائن کیا تھا نیچے, تو نے سیل ڈالی تھی نیچے, آخر اب مکر گیا. سیم ریپیٹ, سیم ہسٹری ریپیٹ. ایسا نہیں کہ ایک جیسا ختم ہو گیا, نہیں, ہسٹری ریپیٹ. ہم جب آئیں گے آپ کیوں آئے, ابھی نہیں آنا چاہیے تھا آپ کو. انہوں نے بولا پھر بلایا کیوں, پھر بلایا کیوں, تو نے ہی تو بلایا تھا. ایک فرق ہو, اس دور میں 72 تھے, 71 تھے امام کے ساتھ, بہت کم تھے, مائنورٹی تھی. اب امام کے ساتھ میجورٹی ہوگی, لیکن ضروری نہیں کہ میجورٹی میں ہم, اگر ہم اس میجورٹی میں لے کر جانا ہے ہماری اصلاح ضروری ہے. ہم اصلاح کہاں سے کر سکتے؟ اسی مقام سے. اصلاح لطلب الاصلاح فی امت جدی, یعنی امام کا جو قیام تھا ایسے ہی نہیں تھا کہ میں اٹھ جاؤں, ایک شہادت ہو جائے میری, اس کے بعد نیوز پیپر میں میری بات آ جائے, ساری دنیا کے اندر میرا غم پھیل جائے. ہم اس کے لیے نہیں, امام ایک ریفارم پیدا کرنے کے لیے, تاکہ اصلاح کریں, لوگ بیدار ہو جائیں. صرف قرآن پڑھ رہے تھے لیکن مبانی قرآن سے غافل ہو چکے تھے. لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے لیکن روح نماز سے غافل ہو چکے تھے. لوگ حج کر رہے تھے لیکن روح خانہ کعبہ ختم ہو چکا تھا. لوگ جہاد کے نعرے لگاتے تھے لیکن جہاد کی حقیقت سے لاچار ہو چکے تھے, نہیں ناشنا تھے لوگ. تو امام کو اٹھنا پڑا. اگر اپنی قربانی دینے کے ذریعے سے حفاظت ہو سکتی امام نے دی. یعنی یہ ریولیوشن کربلا کا امام نے اپنے خون کے ذریعے سے لکھا, ایسا لکھا کہ قیامت تک کے لیے باقی رہے, یزیدیت ختم ہو جائے. دنیا کے اندر اب امام نے ایسا سرنخ دیا ہے, ایک ایسا بلو پوائنٹ دیا امام نے ساری دنیا کو, انتہائی وقت تک یعنی قیامت تک کوئی بھی قوم, صرف شیعہ نہیں, صرف مسلمان نہیں, کوئی بھی قوم چاہے وہ نان مسلمز ہوں, مائنورٹی ہوں, کسی بھی ملک کے اندر وہ اگر ان کے حقوق ضائع کیا جائے, امام کے اس ریفارمز کو فالو کرے گا, وہ انقلاب برپا کر سکتا ہے, انقلاب برپا کر سکتا ہے. اتنی طاقت ہے کربلا کے اندر. امام نے صرف کربلا کی میراث ایک قوم کو نہیں دیا. وہ اور بات ہے کہ اس کربلا کے گارڈین ہم لوگ ہیں, یعنی ہم اس کے فرش ادا بچھانے والے, ہم اس کے لیے پلیٹ فارم بچھانے والے, کوئی دوسرا تو نہیں بچھاتا. تاریخ میں آپ نے نہیں دیکھا کہ اتنی ساری دنیا کے اندر جو کروڑوں مجالس ہوتی ہیں اس کا فرش کرسچنز بچھاتے ہیں, اس کا فرش نان مسلم بچھاتے ہیں, اس کا فرش یہود بچھاتے نہیں, اس کا فرش شیعہ بچھاتے ہیں. شیعہ گارڈین ہیں, شیعہ میزبان ہیں, شیعہ دائی ہیں, دعوت دینے والے, لیکن اس فرش پر دعوت پر قبول کر کر آنے والے سارے مذاہب. امام حسین نے ہر ایک کے لیے دروازہ کھول دیا کہ دنیا میں جو بھی آزاد رہنا چاہتا ہے امام فرماتے ہیں کہ وہ میرے راستے کے اوپر گامزن ہو جائے, وہ آزاد ہو جائے گا. یہ سب سے بڑی بات ہے. امام نے صرف یہاں پر اسلام کو آزاد نہیں کیا, انسانیت کو آزاد کیا. لیکن انسانیت کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہمیشہ اماموں کا نعرہ کیا, انسانیت. امام زمان جب تشریف لائیں گے امام کے مینیفیسٹ میں, امام کے سلوگن میں اسلام نہیں ہوگا. آپ کہیں پر بھی بتا دیں کہ امام جب آئیں گے تو لا الہ الا اللہ کا پرچم ہوگا, لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. امام جو ہے حکومت اسلامک ریپبلک ساری دنیا میں قائم کریں گے. اسلام کی حکومت نہیں, وہ بعد کا مرحلہ ہے, لیکن پہلا مرحلہ جو ہوگا وہ عدالت کا مرحلہ, کیونکہ دنیا عدالت کی پیاسی ہوگی. امام اگر آ جائیں گے, اسلام کا نعرہ اٹھائیں گے, نان مسلم ہٹ جائیں گے پیچھے. امام نہیں چاہتے کہ انسان میری وجہ سے, اسلام کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے. امام اسی لیے ایک ایسا سلوگن لے کر آتے ہیں, عدالت. روایت میں ہے نا, دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں, تمام مولیت ظلم و جورا. جس طریقے سے
ظلم اور جور سے بھری ہوگی، عدل و قسط سے بھر دیں گے. آج کے انسان کے نیڈز میں سے عدالت ہے. آج دنیا میں دیکھیں سب حقوق ضائع ہوتے ہیں. بھائی فلاں قوم کے حقوق ضائع ہو گئے ہندوستان کے اندر، بھائی فلاں مسلمان قوم کے حقوق ضائع ہو گئے، دلت قوم کے حقوق ضائع ہو گئے، فلاں کمیونٹی جو بالکل یعنی نیچ کمیونٹی ہے اسے اس کے حقوق ضائع ہو گئے. جہاں بھی دیکھو حقوق کی بات، باہر جائیں حقوق کی بات، ہیومن رائٹس پامال ہو گئے، ہیومن رائٹس پامال، وہاں پر لوگوں پر ظلم، یہاں لوگوں پر ظلم، یعنی ہر جگہ ظلم. ایسے ظلم کے موقع پر انسان کیا چاہتا ہے؟ جسٹس چاہتا ہے. اسلام نہیں چاہتا، عدالت چاہتا ہے. امام کا نعرہ خود عدالت ہوگا. جب عدالت امام لوگ دیکھیں گے اس وقت آٹومیٹک لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں گے. دیکھیں گے کہ ایک حاکم جو خدائی حاکم کہتا ہے اپنے آپ کو، ہمیں عدالت سے پیش آیا اور ہمیں بالکل کوئی یعنی شکوہ نہیں ہے اس کی عدالت سے، یعنی سیر ہو جائیں گے. ایک ہوتا ہے عدالت مس ہو جانا، اور آپ کورٹ کو جاتے ہیں، پیٹیشن دائر کیا آپ نے، کیس چلا، ٹرائل ہوا، سب ہوا، ججمنٹ آیا، ایک فریق ہار جاتا ہے، ایک فریق جیت جاتا ہے. جو ہار جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ٹریبیونل جاتا ہے، اس کے بعد ہائر جاتا ہے، ہائر کورٹ، پھر سپریم کورٹ، اس طریقے سے کورٹ بدلتے رہتا ہے. لیکن امام کے کورٹ کی جسٹس اتنی پرفیکٹ ہوگی انسان کو ہائر کورٹ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یعنی لوگ راضی رہیں گے، لوگ راضی رہیں گے، ان کے نیچر کے اندر عدالت آ جائے گی. جس طریقے سے گرمی آٹومیٹک اندر آ جاتی ہے، جس طریقے سے سردی آٹومیٹک اندر آ جاتی ہے، اسی طریقے سے عدالت لوگوں کا ایک حصہ بن جائے گی. یعنی ایسی حکومت قائم فرمائیں گے امام. تو اس کی بنیاد امام حسین نے رکھی تھی، اس کی بنیاد کربلا میں امام حسین نے رکھی تھی. عدالت لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین حکومت کے لیے کہتے ہیں، ہاں حکومت کے لیے کہتے ہیں، لیکن کون سی حکومت کے لیے کہتے ہیں؟ الہی حکومت کے لیے کہتے ہیں. یزید کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے شیطانت کو مٹانے کے لیے کہتے ہیں، سوتے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے کہتے ہیں. تو وہ کربلا آج دنیا کے اندر اثر کیا ہے. آج دنیا بیدار ہو رہی ہے، آج دنیا حقیقت کی طرف دوڑ رہی ہے. آج دنیا چاہتی ہے کہ ایک حسین آج ہمارے پاس آ جائے. یہ میرے جملے نہیں کہہ رہا ہوں میں، خود فلسطینیوں کے جملے ہیں، جو مظلوم فلسطینی ہیں ان کے جملے ہیں کہ وہ لوگ حسین چاہتے ہیں، جس حسین کے ماتحت آج کی عزیزیت کو کچلا جائے. جب حسین مل جاتا ہے تو انسان ظالم کو ختم کر دیتا ہے، آسانی کے ساتھ ختم کرتا ہے. توجہ کریں، اب عبداللہ حسین کا غم کوئی معمولی غم نہیں. اس غم کے لیے، اس فرش کے لیے نہ جانے کتنی حسرتیں تھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. کیونکہ جب بھی پیغمبر فرماتے ہیں، جب میں ان دو نواسوں کو دیکھتا ہوں، امام حسن اور امام حسین کو، میرے بعد کے حالات پر میں گریہ کرتا ہوں، روتا ہوں. پوچھا کیوں؟ کہا کہ میرے بڑے نواسے کو زہر دیا جائے گا. اس کی کیا خطا تھی؟ اور میرے دوسرے نواسے کو امت قتل کرے گی. تعجب سے پوچھا، امت مسلمہ قتل کرے گی؟ کہا میری امت قتل کرے گی. واقعی تعجب کی بات. زہرا بردیہ جب یہ بات سنی تو گریہ کرنے لگی، آنکھوں سے آنسو آ گئے. بابا آپ کا کلمہ پڑھنے والے میرے بچے کو کچھ، اس لیے کہ کسی کے تصور میں نہیں تھا یہ سب کہ رسول کے نواسوں کو کوئی قتل کرے، اور وہ بھی خود رسول کی امت والے. یہ واقعہ سوچنے کی بات تھی. ہے پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی میری امت کے لوگ قتل کریں گے. بابا کیا آپ رہوں گے اس وقت؟ رسول فرماتے ہیں کہ میں نہ رہوں گا. بابا کیا علی رہیں گے؟ کہا علی بھی نہیں رہیں گے. بابا کیا میں رہوں گی؟ کہا نہیں بابا پھر میرا بیٹا اکیلا رہ جائے گا. رسول کیا کرتے ہیں؟ اللہ اللہ وہ وقت آیا، عاشور کا دن تھا. حسین ابن علی جب میدان میں تھے
بہت نڈال ہو چکے تھے، بہت زیادہ تیر لگ چکے تھے، خون بہ چکا تھا. امام میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اب جنگ کریں. امام یاد کر رہے تھے عباس تم کہاں ہو، مسلم تم کہاں ہو، تم لوگ اٹھتے کیوں نہیں ہو، تمہارا امام تنہا ہو چکا ہے. جب تک تم زندہ تھے کسی نے جرأت نہ کی مجھ پہ حملہ کرنے کی. ایک عربی شاعر مرثیہ لکھتا ہے، اس مرثیے میں ایک جملہ اضافہ کر دیتا ہے کہ روز عاشور حسین ابن علی عباس کی پناہ میں تھے. تھوڑی دیر کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیا لکھ دیا ہے، حسین اور عباس کی پناہ میں. عباس چھوٹے بھائی تھے، حسین امام تھے، کیسے پناہ میں رہ سکتے ہیں. فوراً کاٹ دیا، توبہ کرنے لگا، خدایا مجھے معاف کر دے، مجھے ایسا نہیں لکھنا چاہیے تھا. حسین امام. سو گیا. امام حسین خواب میں شاید کیوں کاٹا تم نے؟ عباس کی پناہ میں تھا. جب تک عباس کی پناہ میں تھا کسی نے مجھ پر تیر نہیں چلایا. شاید نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے. ویسے ہی تھا جب عباس شہید ہو گئے، حسین کا بدن زخمی ہونا شروع ہو گیا. گھوڑے پر تھے امام. ایک شفیع نے پتھر کو بڑی تیزی سے پھاڑا، پیشانی پہ نہیں کرنا، یہ پتھر پیشانی پر لگا. اللہ اکبر. راوی کہتا ہے کہ پیشانی پھٹی اور ہڈی ٹوٹ گئی، خون بہنے لگا. تیزی کے ساتھ چہرے پر اور آنکھوں پہ خون تھا. حسین سمجھ نہ سکے، چکر سا آ رہا تھا. اپنے آستی کو لے کر خون کو صاف کرنے لگے، خون کو صاف کرنے لگے. اور نے 3 بول کے 3 پہ جوڑا، سینے اباد دلہ پہ مارا. سبت حسین میرے بڑا سے لالان. حسین دورے سے زمین کی طرف آئے، اپنی دائیں جانب گرے. کیسا گر رہا تھا کیا بتاؤ میں. اللہ اللہ. بس وہ وقت آخری وقت تھا، دشمن گھیر کر حملے کیا. کسی نے پیروں سے مارنا شروع کیا، کسی نے تلواروں سے، کسی نے نیزوں سے چلانا شروع کیا. زہرا کا لال تڑپ رہا تھا، ماں دیکھ رہی تھی. اللہ اللہ سے آواز دے رہی تھی، میرے بچے کو چھوڑ دو، میرے بچے کو نبھانا کرو. میرا بچہ تباہ ہے، میرا بچہ پیاسا ہے. خدا بندہ اسلام و مسلمین کی حمایت و نصرت فرما. جہاں جہاں پر مومنین ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما. ان کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہماری توبے کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے بیماروں کو شفا کامل و عاجل عطا فرما، ہمارے محرومین کی مغفرت فرما. پروردگار ہمارے جوانوں کے ایمان کی اصلاح فرما، ہم سب کے امور کی اصلاح فرما. پروردگار علماء اعلام مراجع تکلیف بالخصوص آیت اللہ العظمہ سیستانی اور بالاخص ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمہ امام الخامنئی کو طول عمر عطا فرما. امام زمان ارواحنا اللہ الفدا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آغان اور اذکار اور ان کے شیعوں میں سے قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.